اور زیادہ خوبصورت بن جاتا۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا، اللہ نے بھی نبوت کا اس طرح محل بنایا، ہر نبی کو اپنے اپنے وقت پر بھیج کر محل کو تکمیل کرنا شروع کیا، لیکن آخری جگہ باقی تھی۔ اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کر اس محل کو مکمل کر دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کے بعد میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انسان نے دعوی نبوت کیا جسے مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کو خط لکھ دیا۔ خط آیا تو خط میں تھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ایسا کرتے ہیں شہر کے نبی آپ بن جائیں، دیہات کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ خط لکھوایا۔ خط لکھنے کے بعد فرمایا کون ہے جو مسیلمہ کذاب کے پاس یہ خط لے کر جائے؟ ایک صحابی حبیب بن زید ہیں، وہ ابھی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے، ابھی منہ میں کھجور ہے، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ ابھی اس نے جو ہی کہا یا رسول اللہ، منہ میں کھجور تھی، کھجور کے ذرات صحابہ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ آ پڑے۔ وہ کہنے لگے یار تھوڑا سا تو انتظار کر لیتا، منہ والی کھجور کو اندر جانے دیتا، پھر اشارہ کرتا کہ میں یا رسول اللہ آپ کا خط لے کر جاؤں گا۔ اور کہنے لگا اگر میں کھجور کو پیٹ میں لے کے جاتا تو شاید یہ فضیلت کوئی اور لے جاتا، اس لیے میں نے دیر نہیں کی، سب سے پہلے میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں آپ کا خط لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خط اس کے حوالے کیا، اس میں لکھا ہوا تھا تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب اس کے 12 بچے علماء نے لکھے تھے ابھی پہ زید کے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی زمین پہ ریگنے والا کوئی دودھ پینے والا۔ اس نے پھر گھر کی خبر گیری نہیں کی، اس نے خط کو اٹھایا سیدھا مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچا۔ جب مسیلمہ کے دربار میں گیا تو اس کا نقشہ میں کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں، پہلے ایلچی ہوا کرتے تھے جو سفیر کا خط اٹھاتے تھے اور خط کھول کے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب اس نے یوں ہی خط کو دیکھا جس میں لکھا ہے کہ مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو بے ایمان ہے، تو دجال ہے، تو کذاب ہے، اس نے کہا اگر خط پڑھتا ہوں یہ تو میری گردن اڑا دے گا۔ وہ اب مبہوت کھڑا ہے، کبھی مسیلمہ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نبی کے غلام کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس غلام نے کہا مجھے دے خط میں پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا پتہ ہے پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس صحابی نے جواب دیا اگر یہ مجھے ڈر ہوتا میں اس وقت پیچھے بچوں کو نہ دیکھتا، میں نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، خط لے کر آ گیا۔ وہ کہنے لگا پیچھے نظر تو ذرا، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں موجود ہیں، گردن اڑا دیں گے۔ کہا میں بھی محمد کا غلام ہوں، ڈرا اسے جو موت سے ڈرتا ہو۔ ہم تو روزانہ دعا ہی شہادت کی کیا کرتے ہیں۔